صبر کو سمجھو صبر کیا ہے۔ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں، محض تکلیف پر صبر کر لینا۔ اس صبر کرنے سے کبھی مدد نہ آئے گی اور کبھی حالات درست نہیں ہوں گے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ کبھی صبر سے درست نہیں ہوں گے۔ یہ صبر تو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں سے فرمائیں گے تم صبر کرو یا نہ کرو، برابر ہے تمہارے لیے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کے ساتھ تقوی کو بیان کیا ہے۔ جہاں بھی صبر ہے وہاں تقوی ہے۔ جگہ جگہ دیکھو گے صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائی، ہم صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر۔ جو اس وقت حالات ہیں، ساری دنیا کے مسلمان صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر۔ جو آج کا مسلمان ہے وہ صبر کر لے تقوی کے ساتھ تو نصرت فوری اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پہنچے گی، نصرت آئے گی۔ اللہ پاک صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرنے والے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی کو اختیار کیا اور ان مشکلات پر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صبر اور تقوی پر قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا اور تخت پر بٹھا دیا۔ تقوی تو اللہ پاک سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ جو اللہ پاک سے ڈر گیا وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائی، جو بندہ گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرا وہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈر جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ پاک سے ڈرنا ہی تقوی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بندہ گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرا تو وہ ڈبل گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، تقوی اور حیا یہ ایمان کے دو پختہ پلر ہیں۔ بے حیا وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے کرے، بے حیا وہ ہے جو چھپ کر گناہ کرے۔ جو میرے بھائی حیا سے چلا جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسانوں میں نہیں رہتا۔ انسان تو وہ ہے جو حیا کے ساتھ چلے۔ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا تو ہر انسان کا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مذہب والا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہی تقوی ہے۔ ایمان والے تو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ تقوی اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے دل کے اندر۔ تو آج پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہے، جو حالات جا رہے ہیں، ہر پریشانی میں گھرا ہوا شخص ہے، تو جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں تو وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہیں، کم تولنے کی وجہ سے ہیں، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے ہے، دودھ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقی، حسد، کینہ اور بغض کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اللہ سے ڈر گئے، تقوی اختیار کر لیا تو یہ چیزیں نکل جائیں گی ہمارے دل سے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے پیار چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں اچھا، اور ایک دوسرے کے تکلیف کے کام آئیں۔ تو یہ تقوی ہے۔ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں، کچھ ایسے انسان بھی ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں حالات بدلیں گے جب حکومت چینج ہو جائے گی۔ میرے بھائی، حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات احکامات سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ حکام اپنے کام لگے ہوئے ہیں، ہم نے احکامات اٹھانے ہیں۔ وہ احکامات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اس پر عمل کرنے سے ہمارے حالات چینج ہوں گے، تبدیل ہوں گے۔ حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ احکام اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں جن پر چل کر ہم کامیابی کی طرف حالات صحیح کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایسے بھی حکام ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اگر حاکم کی نیت بدلتی
اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں، اس کے عوام پر نہیں، اس کی حکومت پر نہیں، اس کی فوج پر نہیں، بلکہ اس کے باغ پر اور اس باغ میں ایک درخت پر اور درخت پر لگے ایک پھل پر اور پھل کے اندر رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا ہے۔ اس باغ کے ایسے ایمان والے مالی تھے، اس انار کا رس نکالتے ہی، انار کو نچوڑتے ہی کہہ دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے۔ ایسے ایمان والے مالی تھے۔ مقام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے میرے بھائی۔ ہر بندے کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ صبر کے ساتھ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ صبر اور تقوی ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ پھر حالات چینج ہوں گے، پھر حالات تبدیل ہوں گے۔ میرے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، صحیح چلنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ احکامات اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ صحابہ پر جس طرح زندگی صحابہ نے گزاری ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اسی طرح ہم دوسروں کی باتوں پر لگ کے فارم والے جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس طرح زندگی گزارنی ہے تو پھر ہمارے حالات یہی رہیں گے۔ ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا۔ جو ولی گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، ان جیسا ہمیں بننا پڑے گا، پھر کامیابی ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا لیا، ان کی لینگویج، ان کے لباس، ان پر چال چلن، ان کا موبائل پر سب کچھ دیکھنا کرنا، تو پھر اس طرح زندگی نہیں بدلے گی، اس طرح حالات نہیں بدلیں گے۔ ہمیں ہدایت پر چلنا ہوگا۔ وہ کیسو کسرا کو انہوں نے ہلا دیا صحابہ نے، وہ صحابہ جو بالکل فقیر اور بالکل غریب اور کمزور تھے، انہوں نے کیسو کسرا کے تخت الٹا دیے۔ وہ کس بنیاد پر؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے وہ آگے بڑھے ہیں۔ بادشاہوں کو ایسے للکارا ہے، ایسے بات کی ہے جیسے غلاموں سے بات کی جاتی ہے۔ کیسو کسرا کے بادشاہ اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کے لے گیا ہے، اور آج کا مسلمان ان کے سامنے ایسے گھٹنے ٹیکتا ہے جیسے وہ فقیر ہو، غلام ہو۔ تو اس طرح ہم اگر زندگی گزاریں گے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ جبر بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، پھر ان کی ہر بات ماننا پڑے گی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں۔ ان جیسے معاملات چاہیے، ان جیسے کاروبار چاہیے، ان جیسی شکلیں چاہیے، ان جیسے ہی ہمیں شادیاں چاہیے، ان جیسے ہی ہمیں رہنا سہنا چاہیے۔ تو ان کے لیے ہدایت بھی چاہیے اور ان کے لیے ہلاکت بھی چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ سے مانگا ہے، خالق سے مانگا ہے، مخلوق سے نہیں مانگا۔ صحابہ اکرام نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں چلایا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس پر چل کر ہی یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم غیر اللہ کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں، ہم مخلوق سے مانگ رہے ہیں، ہم خالق کے آگے نہیں جھک رہے۔ خالق کے آگے جھکیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ خالق کے سامنے سارے خزانے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے، کائنات کا مالک ہے، تو اس سے مانگتے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ میرے بھائی، امت کی کامیابی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہے۔ امت کی کامیابی یہی ہے، ہم امت بن کر دکھائیں۔ تو رسول پاک کی امت وہی ہے جو سنتوں پر عمل کرے، تو وہی ہے کامیاب جو سنت پر عمل کرے، جو سنت پر چلے، جو بتایا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی کامیابی ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبیوں جیسا دل دے، صحابہ کرام جیسی محبت دے، اور ولیوں جیسے راستے پر چلنے والا بنائے۔ جیسے وہ چلے ہیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ویسے زندگی گزاریں، تو پھر ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، مگر نہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم اندر سے ٹھیک ہوں گے، ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔